نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ماہ ذو الحجہ شروع ہو چکا ہے اور اس کے کچھ ایام گزر بھی چکے ہیں، اس لیے میں آپ کے سامنے ماہ ذو الحجہ سے متعلق کچھ اہم باتیں اور اس کے فضائل آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حضرات، ماہ ذو الحجہ ان مبارک مہینوں میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اشہر حرم سے تعبیر کیا ہے، اور وہ مہینے 4 مہینے ہیں۔ نمبر 1 شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور رجب۔ یہ 3 مہینے شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ یہ تو مسلسل ہوتے ہیں، اور 1 مہینہ رجب یہ الگ سے ہے۔ بہرحال یہ 4 مہینے ہیں جن کی فضیلت اور جن کی عظمت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اور ان کو اشہر حرم سے تعبیر کیا ہے۔ اشہر حرم کا مطلب ہے حرمت والے مہینے، احترام والے مہینے۔ تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا احترام کیا جائے اور ان میں کثرت سے عبادت کی جائے۔ اس مہینے میں خاص طور سے شروع کے 10 ایام میں اس کی فضیلت مزید بڑھ جاتی ہے، چونکہ اس مہینے میں کچھ ایسی عبادت کی جاتی ہیں جو دیگر مہینوں میں انجام نہیں دی جا سکتی، اور وہ بھی اس مہینے کے شروع کے 10 دنوں میں انجام دی جاتی ہیں۔ حج ہے، قربانی ہے، تکبیر تشریق ہے، اسی طریقے سے عید الاضحیٰ کا ایک تہوار ہے۔ اس مہینے کے شروع کے جو 10 دن ہیں ان کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ان دنوں میں روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو 1 روزے کے بدلے میں 1 سال کے روزے نفلی روزوں کا ثواب مرحمت فرماتے ہیں۔ اور جو شخص ان راتوں میں قیام کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اپنے آپ کو عبادت میں لگائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس مہینے کی 9ویں تاریخ یعنی یوم عرفہ کو اس کی فضیلت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے ایک موقع پر عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کی کیا فضیلت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یوم عرفہ کو روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، یعنی 2 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور گناہوں سے مراد گناہ صغیرہ ہے، اس لیے کہ گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اس لیے ہمیں اس مہینے میں اور بالخصوص ان ایام میں جو ایام چل رہے ہیں یعنی عشرہ ذی الحجہ، ان میں بہت زیادہ عبادتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور عبادات کسی بھی قسم کی ہو، مثلا ذکر ہو، تسبیح ہو، اسی طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت ہو، اور کسی بھی قسم کی عبادت کی جا سکتی ہے، کوئی پابندی نہیں یا کوئی مخصوص عبادت مراد نہیں ہے۔ اس لیے ان مہینوں میں اور بالخصوص اس عشرے میں بہت زیادہ عبادت کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ندامت کے ساتھ پیش کرنے کی ضرورت ہے، اور گناہوں پر ندامت اور گناہوں پر اللہ کے سامنے رونے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حالات بھی زیادہ اچھے نہیں چل رہے ہیں، اس لیے پوری امت کے بارے میں دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔